رمضان آتا ہے، جذبہ آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، دل کے اندر ایک الگ سی فیلنگس ہوتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود دل کو یاد دلا دیا ہو کہ اب واپس آنے کا وقت ہے۔ مسجد کی روشنی تھوڑی زیادہ چمکنے لگتی ہے، سحری کی خاموشی کچھ الگ سی محسوس ہوتی ہے، اور ہر مسلمان کے دل سے ایک ہی دعا نکلتی ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بار مجھے بدل دے۔ ہر سال رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ سے بہت سارے وعدے کرتے ہیں، جیسے اس بار نماز پکی ہوگی، اس بار قرآن پاک روز کھلے گا، اس بار غصہ کم ہوگا، اور اس بار زندگی صاف ہوگی۔ پہلا روزہ آتا ہے اور دل بہت ہلکا لگتا ہے۔ فجر میں مسجد بھری ہوتی ہے، قرآن پاک ہاتھ میں ہوتا ہے، اور دعا میں آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اور لگتا ہے جیسے اب میں وہی ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے۔ رمضان شروع ہوتا ہے تو دل میں ایک الگ سی روشنی ہوتی ہے۔ پہلے دن الارم سے پہلے ہی آنکھ کھل جاتی ہے، سحری میں دعائیں نکلتی ہے، اور روزہ صرف بھوک نہیں، ایک جذبہ لگتا ہے۔ مسجد جانے کا من کرتا ہے، قرآن پاک ہاتھ میں لینے کا شوق ہوتا ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے کچھ بدلنے لگتا ہے۔ کچھ دن بعد الارم سنوز ہونے لگتا ہے، قرآن پاک کے لیے وقت کم ہو جاتا ہے، اور وہی پرانی عادتیں واپس آ جاتی ہیں۔ تیسرے ہفتے تک دل میں ایک عجب سی تھکان اور بھاری پن محسوس ہونے لگتا ہے۔ رمضان کے اینڈ تک ہم صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس کسی طرح پورا ہو جائے۔ عید کے دن کپڑے نئے ہوتے ہیں، گھر میں مٹھائیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن دل کے کسی کونے سے ایک آواز آتی ہے، کیا میں بھی نیا بنا یا صرف رمضان گزر گیا؟ یہ سوال ہم سب کے دل میں ہوتا ہے، بس ہم بولتے نہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم رمضان کو صرف 30 دن کا ایک ٹیمپرری عمل بنا دیتے ہیں، جیسے کہ کوئی چیلنج ہو جو بس کمپلیٹ کرنا ہو۔ ہم کہتے ہیں رمضان نکل جائے پھر نارمل لائف، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کو ایسے نہیں بنایا۔ رمضان ایک روحانی امتحان کا میدان ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دھیرے دھیرے بہتر انسان بنانا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مقصد تقویٰ ہے، اور تقویٰ ایک مہینے میں پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ تقویٰ عادتوں سے بنتا ہے، کنسسٹنسی سے بنتا ہے۔ جب ہم رمضان کے بعد سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عمل کو زندگی میں اتارا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے پرفیکشن ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کیا رمضان نے ہماری ڈائریکشن بدلی یا نہیں۔ اگر رخ صحیح ہو گیا تو رستہ دھیرے دھیرے خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رمضان آتے ہی ہم اکثر ایک ہی بار میں اپنی پوری زندگی بدلنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ تہجد بھی، نفل بھی، پورا قرآن پاک بھی، صدقہ بھی، اور ہر چیز پرفیکٹ چاہیے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم فرشتے نہیں، انسان ہیں۔ جب ہم اپنے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں تو تھکان تو آنی ہی ہے، اور جب تھکان آتی ہے تو شیطان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں اور گلٹ کے ساتھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اپنے آپ کو توڑ دو۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اپنے آپ کو نبھاؤ۔ ایک چھوٹا سا عمل جو روز ہوتا رہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے جو ہلکی ہو لیکن مستقل ہو۔ رمضان کا مقصد دباؤ نہیں، تبدیلی ہے۔ ایک اور وجہ جس کی وجہ سے ہم رمضان میں تھک جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصل زندگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
آج کے دور میں ہم دوسروں کے رمضان سے اپنا رمضان کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ کسی کا ویڈیو دیکھ لیا، کسی کا پوسٹ دیکھ لیا اور پھر خود کو کم سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے کو اس کی حیثیت کے حساب سے دیکھتا ہے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہو، گھر سنبھال رہے ہو، پیرنٹس اور بچے کی ذمہ داری بھی نبھا رہے ہو، اگر آپ تھک کر بھی نماز پڑھ رہے ہو تو وہ بھی عبادت ہے۔ رمضان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دو۔ رمضان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بیچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی یاد رکھو۔ جو عبادت آپ کی زندگی کے ساتھ چل سکے وہی سب سے بہتر عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اسٹرگل کو بھی گنتا ہے۔ رمضان میں ہم اکثر عبادت پر فوکس کرتے ہیں لیکن اخلاق کو بھول جاتے ہیں۔ رمضان ہوتا ہے لیکن غصہ زبان پہ ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے لیکن گھر والوں سے بات سخت سے ہو جاتی ہے، قرآن پاک ہوتا ہے لیکن صبر کم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں۔ اگر روزہ آپ کو نرم نہیں بنا رہا، اگر روزہ آپ کو صبر نہیں سکھا رہا تو کہیں نہ کہیں رمضان کا اصل مقصد چھوٹ رہا ہے۔ کبھی کبھی غصہ پی لینا بھی عبادت ہوتا ہے، کبھی چپ رہ جانا بھی ثواب بن جاتا ہے۔ رمضان ہمیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں، لوگوں سے بھی بہتر بننا سکھاتا ہے۔ اچھا اخلاق وہ عبادت ہے جو رمضان کے بعد بھی زندہ رہنی چاہیے۔ ہم اکثر رمضان میں پلاننگ بہت کرتے ہیں لیکن دعا کو لاسٹ آپشن بنا دیتے ہیں، جبکہ رمضان اصل میں مدد مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صرف محنت کے لیے نہیں، توکل کے لیے بھی بلاتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے یہ کہتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے میرے ہی نفس سے بچا لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے خود آسان کر دیتے ہیں۔ دعا صرف لفظ نہیں ہوتی، دعا ایک رابطہ ہوتی ہے۔ جب ہم دعا کو روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں تو عبادت بوجھ نہیں لگتی، عادتیں دھیرے دھیرے بدلنے لگتی ہے، دل ہلکا ہونے لگتا ہے۔ رمضان صرف قابو کرنے کا مہینہ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کا مہینہ ہے۔ جتنی زیادہ دعا اتنا زیادہ سہارا، اور جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سہارا ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اس بار رمضان کو ٹھیک کرنے کے لیے چیزوں کو آسان رکھیے۔ ایک ایسی عبادت پکڑ لیجئے جو رمضان کے بعد بھی آپ کے ساتھ چل سکے۔ قرآن پاک کو پریشر نہیں، دوست بنائیے۔ روز تھوڑا سا لیکن دل سے۔ موبائل کا بھی روزہ رکھیے کیونکہ زیادہ شور دل کو تھکا دیتا ہے۔ گھر والوں کو رمضان کا حصہ بنائیے کیونکہ گھر والے کے ساتھ کی گئی عبادت زیادہ گہری ہوتی ہے۔ اور رمضان کے بیچ ہی یہ سوچ لیجئے کہ عید کے بعد کون سا عمل اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ رمضان صرف شروع اور ختم کا نام نہیں، رمضان ایک پل ہے۔ اگر آپ اس پل سے کچھ اچھی عادتیں اٹھا کر لے گئے تو سمجھیے رمضان آپ کا کامیاب ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسلنس نہیں بلکہ آپ کی نیت اور رخ کو دیکھتا ہے۔ آپ کا رخ کس طرف ہے بس وہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی خاموشی کو دیکھ رہا ہے، آپ کے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے اسٹرگل کو بھی لکھ رہا ہے۔ تو اس بار رمضان کو صرف گزرنے مت دیجیے، اس بار رمضان کو اپنی زندگی میں تھوڑا ہی صحیح لیکن رہنے دیجیے۔ شاید پوری زندگی بدل نہ پائے لیکن اگر دل تھوڑا سا بھی نرم ہو گیا تو یہ بھی ایک بڑی جیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو سمجھنے، نبھانے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔